ہمارے پاس ہر چیز ہے مسلمانوں. اتنی اچھی ابھی آپ نے تقریر سماعت کی مولانا مختار احمد صاحب سے، اتنے اچھے عالم، اتنے اچھے خطیب، اتنے علماء یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. میں آج 3-4 جگہ گیا اور وہاں پہ دیکھا کہ ان گاؤں کے، ان جگہوں کے نوجوان علماء جیسے مولانا اسناد صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں، یہاں کے جو علماء ہیں، میں نے دیکھا یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے اندر ایک لگن ہے، ایک جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. تو ہمارے پاس ہر چیز ہے، ہر چیز ہمارے پاس ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس عقیدت بھی ہے، ہمارے پاس محبت بھی ہے، ہمارے پاس یہ علماء بھی ہیں، ہمارے پاس خطیب بھی ہیں، نقیب بھی ہیں، شورا بھی ہیں، اور ہماری نسبتیں بھی مضبوط ہیں. لیکن کمی کس چیز کی ہے جانتے ہیں آپ؟ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، نسبت بھی مضبوط ہے، لیکن کمی کس چیز کی ہے؟ کوئی بہت پیچیدہ بات میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، کمی کس چیز کی ہے؟ وہ کمی کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ عمل. عمل کی کمی ہے. میں آیا، آپ گاڑی کے اوپر دوڑنے لگے، یہ آپ کی عقیدت ہے، یہ آپ کی محبت ہے. گاڑی کے آگے آپ بچھے جا رہے ہیں، کوئی میرا رومال کھینچے لے رہا، کوئی ہاتھ کھینچے لے رہا، سر سے ٹوپی اتری جا رہی ہے. حضرت اتنی مضبوط عقیدت، گاڑی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، میں سب سنبھل سے چلا، گاڑی کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اتنی مضبوط عقیدت، اتنی مضبوط نسبت، لیکن کمی کس چیز کی ہے؟ عمل کی. آپ میرے پیچھے دوڑ رہے ہیں، میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، کیا اپنی ماں کے ہاتھ چومتے ہیں آپ؟ یہ عمل ہے مسلمانوں. میرے پیر چومے، کیا اپنی ماں کے پیر چومے کبھی؟ یہ عمل ہے. میرے استقبال میں آپ دوڑ رہے ہیں کہ اپنے باپ کا کبھی استقبال کیا؟ اپنے باپ کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے؟ یہ عمل ہے. میرے لیے آپ دن بھر کھڑے ہوئے ہیں، کیا آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ یہ عمل ہے. آپ میرے لیے چلا رہے ہیں، کیا کبھی آپ نے ایک وقت مسجد میں اذان دی آپ نے جا کر کے؟ اگر اذان ہو رہی ہے، اذان کے کلمات کو دہرایا آپ نے؟ میرے لیے تو آپ دوڑ کے نعرے لگا رہے ہیں، خوب تیز چلا رہے ہیں، گلا بیٹھ گیا. اذان ہوتی ہے، آپ باتیں کرتے رہتے ہیں. تو میرے لیے آپ چلائیں، اذان ہو آپ بات کریں، اذان کے کلمات کا جواب نہ دیں، یہ عمل ہے مسلمانوں. تو سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن ہر چیز ہماری مضبوط ہے، لیکن عمل ہمارا جو ہے کمزور ہے. تو ہمیں اپنے عمل کو مضبوط کرنا ہوگا، تبھی مسلمانوں. جو مولانا مختار احمد صاحب قبلہ نے فرمایا کہ جو ہمارے اوپر جو پریشانیاں، جس طرح کا ماحول آج ہو رہا ہے، جن حالات سے آج ہم دوچار ہیں، جب ساری چیزیں ہماری مضبوط ہیں اور ایک چیز کی وجہ سے ہماری کمزور ہے، اس کی وجہ سے ہم کو ہر جگہ ذلیل ہونا پڑ رہا ہے، اور وہ ہے عمل. جب تک ہمارا عمل مضبوط نہیں ہوگا، ہم مسلمانوں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اس عمل کے لیے جو میں نے کہا کہ ماں باپ کا احترام، یہ بھی عمل ہے. نماز کی پابندی، یہ بھی عمل ہے. اذان کے کلمات کو دہرانا، یہ بھی عمل ہے. اور سب سے بڑا عمل کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ سب سے بڑا عمل ہے عقیدہ، کہ مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے قائم رکھنا اور اسی پہ مضبوطی سے قائم رہنا. یہ بھی سب سے بڑا عمل ہے. اور سب سے پہلے یہی عمل ضروری ہے. نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج سے پہلے، ہر چیز سے پہلے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. طرح طرح کی آج باتیں ہوتی ہیں. ہماری ہی جماعت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے عقیدے سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. میں مولانا مختار احمد صاحب نے بتایا، میرے جد اعلیٰ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید و خلیفہ،
614 ہجری میں تشریف لائے اور بلگرام میں آپ نے فتح کیا اور وہاں پہ آپ نے تبلیغ کی، انسانیت کا پیغام دیا اور وہیں پہ آپ نے سکونت اختیار فرمائی۔ 800 سال ان کو ہو چکے ہیں اور 800 سال سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کی ایک کڑی الحمدللہ میں بھی ہوں۔ تو 800 سال سے جو عقیدہ چلا آ رہا تھا میرے بزرگوں کا، وہی عقیدہ میرا بھی ہے۔ آج طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں وہ فلاں خانقاہ کے ہیں، فلاں خانقاہ کے ہیں، فلاں ہیں، طرح طرح کے عقیدے، طرح طرح کی باتیں۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو ہمارے جد اعلیٰ کا عقیدہ تھا وہی ہمارا عقیدہ ہے، وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ کوئی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی، کوئی کسی کے بزرگوں کے، علماء کی، اعلیٰ حضرت کے بارے میں۔ مسلمانوں، ہمارے جو بزرگوں کا عقیدہ تھا، میرے جد اعلیٰ خواجہ قطب صاحب کے مرید و خلیفہ تھے، اس وقت سے جو ہمارے ہاں سجادگی دی جاتی ہے، جو اس پہ عقیدے لکھے ہوتے ہیں کہ ان باتوں پہ تم کو عمل کرنا ہوگا، اس میں عقیدے جو لکھے، جو بزرگوں نے عقیدہ دیا کہ جہاں سب چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کے باروں میں، اور عقیدہ جو دیا گیا کہ سب سے جو طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، اس سے پہلے آج وہابیت زور پکڑے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بہت سے عقیدے لوگ لے کر کے آئے، بہت سی باتیں لے کر کے آئے، کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا، کوئی اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کر رہا۔ تو ہمارے جو بزرگوں کا عقیدہ تھا، جو 800 سال سے پیڑھی در پیڑھی ہم تک چلا آیا، جو ہم کو دیا گیا، بتایا کہ عقیدہ اپنا اس طرح سے رکھنا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے لے کر کے 1,24,000 صحابہ کرام، کسی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی جو ہے وہ قطعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں، خواہ اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی صحابی ہو، کسی صحابی کے بارے میں ذرہ برابر کوئی گستاخی، ان کے بارے میں کوئی توہین سے بھرے ہوئے جملے یا الفاظ کہنا اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ تھا اور یہی میرا ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس میں کوئی کلام کرے، کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ ہمارے بزرگوں کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے۔ الحمدللہ میں آبائی چشتی ہوں۔ لوگ چشتیت کے نام پہ طرح طرح کی باتیں کرتے، گمراہ کن باتیں کرتے ہیں، حضرت ہے نا، جانتے ہیں آپ۔ تو میں پیور چشتی ہوں، لوگ تو ادھر واسطوں سے ہیں، میں ڈائریکٹ ہوں الحمدللہ، کیونکہ میرے جد اعلیٰ خواجہ قطب صاحب کے خلیفہ اور خواجہ قطب صاحب خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ، صرف ایک واسطے کا فرق ہے۔ تو یہ میرے بزرگوں کا عقیدہ تھا۔ اور جیسا ابھی انہوں نے کہا، یہ مولانا صاحب نے کہ حضرت نے گئے میری عزت کی، میں نے عزت نہیں کی، میں نے کوئی عزت نہیں کی، یہ میں نے اپنے بزرگوں کے طریقوں کو نبھایا۔ میری کیا مجال میں علماء کی عزت کروں، میں خود بہت ہی ناکارہ آدمی ہوں۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، جن خاندان کے جن بزرگوں کی میں نے صحبت اٹھائی، اپنے خاندان کی بتا رہا ہوں، صرف اپنے خاندان کی۔ میرے بڑے ابا تھے مہاراجہ شریف میں تھے، مسولی میں، بلگرام میں جو بزرگ تھے، میرے بڑے ابا تھے فرنگی محل کے پڑھے ہوئے تھے۔